السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملاوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات، تاریخ کربلا کا بیان سلسلہ وار چل رہا ہے۔ آج دوسری شب ہے۔ بلا تمہید گزشتہ کل آپ نے یہاں تک سماعت فرمایا تھا کہ مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ نے یزید کا خط پا کر، یزید کا حکم نامہ پا کر امام عالی مقام کو بلایا، اور امام عالی مقام تشریف لائے تو آپ نے مختصراً یہ جواب دیا کہ جناب یہ بیعت کا معاملہ ہے، کوئی معمولی بات تو ہے نہیں کہ ہم بند کمرے میں بیعت کر لیں، تو لہٰذا آپ مجمع عام کریں، اکٹھا کریں، لوگوں کو جمع کریں، میں برسر محفل جو میرا جواب ہوگا میں دے دوں گا۔ خیر، ولید بن عقبہ نے بات مان لی۔ پھر رات میں، شام میں پھر اس نے امام عالی مقام کو بلایا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا، رات گزرنے دیجیے، اب صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میرے امام نے سمجھ لیا کہ اب مدینہ منورہ میں میرا رہنا بہت مشکل ہے، یہ مجھے بار بار تنگ کریں گے، تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ رات ہی رات اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ معظمہ آپ روانہ ہو جائیں، اور یہ طے تو کر لیا آپ نے کہ مدینہ پاک چھوڑ دینا ہے، مکہ معظمہ جانا ہے، لیکن ذرا آپ تصور کریں اتنا آسان کام نہیں تھا۔ مدینہ منورہ آپ کا وطن ہے، مدینہ منورہ جہاں پر آپ کو ولادت باسعادت ہوئی، مدینہ منورہ جہاں آپ کے نانا جان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، مدینہ منورہ جہاں سیدہ فاطمہ آرام فرما ہے، آپ کے بھائی امام حسن آرام فرما ہے، اور پھر مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ سب سے پیارا محبوب مجھے شہر مدینہ ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے کہ لا یقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، کہ نبی کا وصال اس جگہ ہوتا ہے جو جگہ تمام جگہوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ مدینہ منورہ انتہائی محبوب تھا، مگر حالات ایسے ہوئے کہ آپ نے عزم مصمم کر لیا، بلکہ رخت سفر باندھ لیا کہ ہمیں مدینہ منورہ چھوڑ کر
مکہ معظمہ جانا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ روانگی سے پہلے اپنی نانا جان رسول ہاشمی وقار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا بیان کیا ہوگا، اس قدر درد و غم کے ساتھ آپ نے نانا جان سے اجازت چاہی ہوگی، یہ سوچ کر ہی آدمی کام جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، سینہ چھلنی ہو جاتا ہے، جگر پارا پارا ہو جاتا ہے۔ یہی نہ عرض کیا ہوگا نانا جان یہ مدینہ صرف آپ کو پیارا نہیں مجھے بھی بہت پیارا ہے، لیکن یزید کی ظلم و ستم کی بنیاد پر میں آپ کا محبوب ترین شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نانا جان اب کیا پتا میں واپس آؤں کہ نہیں آؤں، آپ کرم فرمائیں میرے پائے استقلال پر ذرہ برابر بھی جنبش نہ ہو، میری ثبات قدمی میں ذرہ برابر کمی نہ آئے، بلکہ میں آپ کرم فرمائیں، دعا فرمائیں کہ میں آپ کے دین و شریعت کو بچانے کے لیے جس قدر بھی مصائب کے پہاڑ میرے سامنے آئے میں متزلزل نہ ہوں، بلکہ میں مکمل ثبات قدمی کے ساتھ استقلال کے ساتھ میں شریعت کا تحفظ کر سکوں اور آپ کے دین کو میں بچا سکوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نانا جان کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، ہدیہ سلام پیش کیا، ہدیہ درود پیش کیا، اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر آئے، وہاں بھی اپنی سرگزشت بیان کی، درد و غم کا اظہار کیا، حالات بیان فرمائے اور انتہائی درد و غم کے ساتھ آپ نے مدینہ منورہ کو خیر بات کیا اور آپ مکہ معظمہ آپ پہنچے۔ جو ہی آپ مکہ معظمہ پہنچے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے میں مکہ معظمہ میں مکہ المکرمہ میں کئی ایک صحابہ حیات جاری میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت جابر تھے، حضرت ابو سعید خدری تھے، حضرت ابو واقد لیثی تھے، کئی ایک صحابہ مکہ المکرمہ میں قیام فرما تھے۔ جو صحابہ کو معلوم ہوا اور مکے والوں کو معلوم ہوا جگر گوشہ رسول دل بندے بطول امام عالی مقام تشریف لائے ہیں، تو یقین جانیے مکہ معظمہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، مسرت و شادمانی کی موجیں ٹھاٹھیں ماننے لگیں، لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا اور آپ سے عرض گزار ہوئے، حضور اچھا کیا آپ نے مدینہ منورہ و خیر بات کہہ دیا، ورنہ وہاں یزید آپ کو بہت تنگ کرتا، اچھا ہوا آپ یہاں گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہاں آرام سے تشریف رکھیں، جب تک چاہیں آپ قیام فرما ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں یہاں یزید یا یزید کا کوئی کارندہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، یہ تو محبت تھی صحابہ کرام کی، یہ تو محبت تھی اہل مکہ کی، یہ تو محبت تھی اہل حرم کی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یزیدی کہتے ہیں نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسین تخت و تاج کے لیے گئے تھے، خلافت لینے کے لیے گئے تھے، معاذ اللہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے، یہ سراسر الزام ہے۔ اگر میرے امام عالی مقام کا ارادہ جنگ کا ہوتا، حصول خلافت کا ہوتا، تخت و تاج کی خواہش ہوتی، تو مکہ المکرمہ میں بحمدہ تعالی محبان اہل بیت کی بہت لمبی تعداد تھی، بڑی تعداد تھی، اور لوگ کہہ بھی رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، اہل مکہ نے
بمانگے دہل کہا تو حضور گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں آ گئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کا ایک بال بیکا نہیں کر سکتا۔ امام عالی مقام کے لیے اچھا تو موقع تھا، سنہری موقع تھا، بہترین موقع تھا، تو آپ وہیں اب خلافت کا اعلان کر دیتے، لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیتے، یزید کے خلاف آپ تقریر کرتے۔ قسم خدا کی تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا جتنے عرصے تک امام عالی مقام مکہ المکرمہ میں رہے، نہ کبھی آپ نے یزید کے خلاف بات کی، نہ کبھی کسی سے بیعت لی، نہ کبھی خلافت کا اظہار کیا۔ کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ میرے امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے، کسی کی جان لینے نہیں گئے تھے، بلکہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے جان کا نذرانہ دینے کے لیے گئے تھے۔ امام علی مقام جو ہی مکہ مکرمہ پہنچے، کچھ دنوں کے بعد اہل کوفہ کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کو خیر بات کہا ہے اور مکہ المکرمہ تشریف لے آئے ہیں۔ کوفہ میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی سلیمان بن سرد کے مکان میں، جہاں ہزاروں کوفیوں نے میٹنگ میں شرکت کی، اور سلیمان بن سرد نے کہا دیکھیں آج میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے اور وہ فاسق و فاجر ہے، وہ بدکار و سیاکار ہے، وہ پلید و ناپاک ہے، بے نمازی و شرابی و زانی ہے، ہم اسے خلیفہ نہیں مانتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول مکہ معظمہ پہنچ گئے، لہٰذا ہم لوگ ان کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، خط بھیجتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لے آئیں، اور خط ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، مستند تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ تاریخ طبری کہتی ہے کہ 1200 خطوط پے در پے امام عالی مقام کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ سارے خطوط کا ایک ہی مضمون تھا۔ کیا مضمون تھا؟ اے نواسے رسول، اے رسول کے نواسے، دل بندے رسول، جگر گوشہ بطول، ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم یزید کو اپنا رہبر نہیں مانتے، ہم یزید کو رہنما نہیں مانتے۔ حضور آپ تشریف لے آئیں کوفے کی سرزمین پر، تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں اور اپنے دین کو بچا سکیں، شریعت کو بچا سکیں۔ محترم دوستو، اب ذرا مجھے بتائیے، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ایسے موقع پر امام علی مقام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا میرے امام خاموش ہو جاتے؟ ان کی آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ میرے امام نے خلافت کی بنیاد پر لبیک نہیں کہا، ارادے جنگ کی بنیاد پہ نہیں، تخت و تاج کی لالچ میں نہیں، معاذ اللہ۔ میرے امام نے سوچا یہ بار بار خط لکھ رہے ہیں، عقیدت کشی کا اظہار کر رہے ہیں اور شریعت کی دہائی دے رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، تحفظ ایمان کی بات کر رہے ہیں، اگر میں نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہا، اگر میں نہیں گیا، کل قیامت کے روز اگر ان کوفیوں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے نانا جان کی بارگاہ میں شکوہ کر دیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے یزید کو مجبوراً اپنا خلیفہ مانا، رہبر مانا، اس لیے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو آواز دی تھی، آپ کے نواسے کو پکارا تھا، ہم نے آپ کے نواسے سے عرض کیا تھا آپ تشریف لے آئیے، ہمارا دین بچائیے، شریعت بچائیے، ہمیں اس فاسق و فاجر سے بچا لیجئے، مگر آپ کے نواسے نے ہماری آواز نہیں سنی اور نہیں تشریف لائے، اس لیے ہم مجبور ہو کر ہم نے یزید پلید جیسے بندے کو
خلیفہ مان لیا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ میرے امام یہ سوچ کر کانپنے لگے، یا اللہ کل اگر قیامت کے روز نانا جان نے سوال کر دیا، میرے نواسے، میرے حسین، میری امت نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے ان کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہا، ان کے دین کو کیوں نہیں بچایا، شریعت کو کیوں نہیں بچایا، تو ایسے وقت میں میرا کیا جواب ہوگا؟ میرے امام نے فیصلہ کیا ہمیں کوفہ جانا ہے، لیکن سارے اہل مکہ جانتے تھے، کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی کہ کوفے والے کس قدر غدار تھے۔ انہوں نے پہلے بھی غدر کیا تھا۔ امام عالی مقام کی والد گرامی حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ بھی غدر کیا، بے وفائی کی، اور آپ کے برادر اکبر امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی، غداری کی۔ کفروں کی غداری کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، دشت از بام ہو چکی تھی، سب جانتے تھے، اور مثل مشہور اس زمانے سے ہو گیا تھا، الکوفی لا یوفی، یعنی کوفیوں سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ وفا کی پیشانی پہ کلنک کے ٹیکا ہیں، ان کی بے وفائی بہت عام و تام ہے، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ لائق اعتماد ہیں ہی نہیں، یہ اخلاق کے خونی ہیں، یہ وفا کے قاتل ہیں۔ تو صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا، حضرت جابر تشریف لائے، حضرت ابن عمر، ابن عباس تشریف لائے، حضرت ابن زبیر تشریف لائے، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقر لیثی، صحابہ کرام تشریف لائے، اور دیگر اہل مکہ محبان اہل بیت، سب نے دس بستہ عرض کیا، حضور آپ نہ جائیں کوفہ، ارادہ ترک فرما دیں، ان لوگوں کے خطوط کا اعتبار نہیں، ان کی عقیدت کیشی کا کوئی اعتماد نہیں، جنہوں نے آپ کے ابا سے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی، آپ سے وفا کریں گے؟ نہ جائیں حضور، اللہ کے نہ جائیں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، حضور اگر آپ چلے گئے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، آپ ان کے ظلم کے شکار ہو گئے، اگر آپ کو لوگوں نے، ظالموں نے شہید کر دیا، تو آپ تو ایک ہی رسول کے نواسے دنیا میں موجود ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم آپ کو دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد آتی ہے، آپ ایک ہی چشم و چراغ ہیں، سرکار کے ایک ہی نواسے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دنیا بھر میں رسول کا نواسا موجود نہیں، لہذا حضور نہ جائیں۔ بڑی منتیں کی گئیں، سماجتیں کی گئیں، صحابہ کرام نے بہت اصرار کیا، مگر میں نے آپ سے عرض کیا، امام عالی مقام سوچ یہی رہے تھے، اگر میں نہیں جاتا ہوں، میں تو خود سے نہیں جا رہا، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بار بار خط لکھ رہے ہیں، 1200 خطوط لکھے ہیں، اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں، یہی سوچ رہے تھے امام عالی مقام، اسی سوچ کی بنیاد پہ آپ نے ارادہ مکمل کیا، عزم مصمم کیا، بلکہ جانے کا آپ نے مکمل ارادہ کر لیا، تاکہ کل قیامت کے روز نانا جان کی بارگاہ میں اگر نانا جان نے سوال کر دیا، میں وہاں پہ لاجواب نہ ہو جاؤں، اس لیے آپ نے جانے کا تیہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے بہت اصرار کیا، تو میرے امام نے کہا ٹھیک ہے، آپ اصرار پہ اصرار کر رہے ہو، نہ جانے کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا، کم سے کم ایسا تو کرتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو میں بھیجتا ہوں، مسلم بن عقیل پہلے جائیں، کوفے کی سرزمین پر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اگر واقعی لوگوں کے دل زبان ایک ہیں، اگر لوگوں کا قول و فعل اگر ایک ہے، ان کا قول فعل سے تطابق کرتا ہے، اور واقعی ان کو شریعت سے محبت ہے، واقعی ان میں دین کی حفاظت کا جذبہ موجود ہے، اگر واقعی وہ محب اہل بیت ہیں، اگر واقعی وہ حق شناس ہیں، حق گو ہیں، اور حق پر قائم ہیں، اور حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور دین و شریعت کے لیے مر مٹنا چاہتے ہیں، تو مسلم بن عقیل اگر مجھے اس بات کا اعتماد دلائیں گے، تو پھر میں بعد میں کوفہ چلا جاؤں گا۔
اس بات پر صحابہ کرام اہل مکہ راضی ہو گئے، صحیح فیصلہ کیا ہے آپ نے، بار بار خطوط لکھے جا رہے ہیں تو جانا بھی ضروری ہے، لہٰذا آپ نے صحیح فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے کزن کو، ترزدار بھائی کو بھیج دیں، وہ حالات کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد پھر آپ چاہیں تشریف لے جائیں۔ یہ بات طے ہو گئی۔ میرے امام نے امام مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا بھائی حالات یوں ہیں، آپ نے خطوط کے سامنے پیش کیے، یہ بار بار ہمیں خط لکھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، معاملہ طبیعت کا نہیں، شریعت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، وہ یزید جیسے خبیث اور فاسق و فاجر بدکار کو خلیفہ ماننا نہیں چاہتے، لہٰذا میں تمہیں پہلے بھیج رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور امام عالی مقام کی کزن تھے، آپ نے فوراً کہا حضور آپ کا حکم ہو، یہ کوفے کا سفر کیا ہے، آپ فرمائیں تو میں پہاڑ سے کود جاؤں، سمندروں میں چھلانگ لگا دوں۔ آپ کا حکم سراخوں پر ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے۔ ابھی آپ نے مکہ المکرمہ کی سرحد کو عبور ہی نہیں کیا تھا، معاً اچانک یک بیک ان کے دو صاحبزادے حضرت محمد، حضرت ابراہیم، بچپنے کا عالم تھا، دوڑے ہوئے آئے اور اپنے ابا جان کے دامن سے لپٹ گئے کہ ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں، امام علی مقام کا حکم ہے اور معاملہ دین و شریعت کا ہے۔ بچوں نے کہا ابا جان ہم آپ کی جدائی گوارا نہیں کر پائیں گے، ہم کو بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما نے ان دونوں شہزادوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ جو ہی آپ کوفہ پہنچے، آپ یقین جانیے جیسا لوگوں نے خطوط میں لکھا تھا، عقیدت کشی کا اظہار کیا تھا، محبت کا مظاہرہ کیا تھا، اور آپ کے کوفہ پہنچتے ہی لوگ جوک در جوک آپ کا استقبال کرنے لگے، آپ کا خیر مقدم کیا لوگوں نے طبیعت سے، صمیم قلب سے، اور آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے کثیر تعداد میں بیعت کی، یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ بیعت کیا عہد و پیمان ہوتا ہے نا، وعدہ، مر مٹنے کا وعدہ، مر کٹنے کا وعدہ، جانثاری کا وعدہ، یہ نا اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں، چند دنوں میں 40,000 کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو امام مسلم کیا سمجھیں گے؟ یہی نا کہ لوگ اپنے وعدے پہ قائم ہیں، ان کی عقیدت سچی ہے، ان کی محبت سچی ہے، یہ واقعی شریعت کے پاسدار ہیں، یہ واقعی دین بچانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہوتا مطمئن ہو جاتا حالات دیکھ کر۔ تو آپ نے ایک قاصد کے ذریعہ خط لکھ کر بھیج دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ بھائی جان یہاں کے حالات سازگار ہیں، لوگ واقعی محبان اہل بیت ہیں، عقیدت کے شان اولاد رسول ہیں، یہ واقعی شریعت کے پاسدار ہیں، یہ واقعی دین کی حفاظت کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ واقعی یزید جیسے فاسق و فاجر و خلیفہ نہیں مانتے، اپنا دین بچانا چاہتے ہیں، اپنی نسل بچانا چاہتے ہیں، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں۔ بھائی جان آپ بلا تاخیر تشریف لے آئیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گی بات۔ تاریخ کے دیگر واقعات کو جوڑنے میں یہ بات بڑی کارآمد ثابت ہوتی، اور ادھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی بھی خلیفہ ہوتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ اپنے کارندے چھوڑ دیتا ہے نا جا بجا۔
اپنی سیاڈی چھوڑتا ہے، جاسوسوں کو چھوڑتا ہے. تو کوفہ کے اندر بھی یزید کے کئی جاسوس تھے، یزید کے اندھے بھگت تھے، یزید پلید کے چاہنے والے بھی موجود تھے وہاں. تو ایک بندہ جس کا نام عبداللہ حضرمی ہے، سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اور عمر بن سعد بھی اس میں شامل تھا، اس نے بھی ایسا ہی کیا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ چپکے سے خط لکھ کر ایک قاصد کو روانہ کر دیا دمشق، یزید کے پاس. خط میں کیا لکھا کہ جناب یزید، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، آپ کی مخالفت ہمیں برداشت نہیں، آپ کے خلاف یہاں کارروائی ہو رہی ہے. حسین بن علی نے اپنے کزن کو یہاں بھیج دیا ہے، اور لوگ ان کے کزن کے ہاتھ پر، شہزاد بھائی کے ہاتھ پر، اور امام حسین کے نام پر لوگ جوگ جڑجوگ بیعت کر رہے ہیں، اور سلسلہ بیعت کا بڑھتا جا رہا ہے، محبان اہل بیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے چند دنوں میں پورا کوفہ آپ کا مخالف ہو جائے گا. اگر ایسا ہو گیا، نہ آپ بچو گے، نہ آپ کا تخت و تاج بچے گا، نہ آپ کی خلافت کی کوئی خیریت ہے. لہذا فوری طور پہ ایکشن لیجیے. کیا مطلب؟ گورنر کو یہاں سے، گورنر کو آپ معزول کر دیجیے. گورنر کون تھے کوفہ میں اس وقت؟ وہ صحابی رسول تھے، حضرت نعمان بن بشیر آپ کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یزید کے خلاف اور امام حسین کی محبت میں امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ لوگ جوگ جڑجوگ بیعت کر رہے ہیں، چونکہ آپ یزید خلیفہ کے ماتحت گورنر تھے، اس لیے آپ نے لوگوں کو جمع کیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ مناسب اقدام نہیں ہے، یزید کی خلاف ورزی ہے، خلیفہ خلاف آپ یہ کام کر رہے ہو، اسے یزید بہت بھڑکے گا، یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ نے بڑے شائستہ انداز میں نرم گوشہ اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھایا. تو یہ بات بھی خط میں لکھ دیا، کس نے؟ عبداللہ حضرمی نے یزید کے پاس، کہ یہاں جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، یہ تو محب اہل بیت لگتا ہے، اس کے سامنے، اس کی گورنری کے سامنے، اس کی موجودگی میں سارے لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کا نام یہاں چل رہا ہے، تمہارے خلاف یہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لگ ایسا رہا ہے کہ یہ گورنر نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا جان بوجھ کر تمہارے خلاف یہاں پر سازشیں کر رہے ہیں، یا سازشوں میں مکمل طور پر ساتھ دے رہے ہیں. لہذا یزید فوری طور پہ آپ کے لیے ضروری ہے گورنر کو معزول کر دیں، اور ایسا سخت گورنر بھیجیں کہ یہاں محبان اہل بیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. اللہ سمجھ. یہ خط یزید کے پاس پہنچا. جو ہی یزید کے پاس خط پہنچا، یزید نے خط پڑھنے کے بعد یزید غصے میں آ گیا، اس کی بھویں تن گئی، غضبناک ہو گیا، چراغ پا ہو گیا، اور فوراً اپنے وزراء کو بلایا، مشورہ کیا 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 جائے. کوفے کا ماحول بگڑ رہا ہے، محبان اہل بیت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں نے حسین بن علی کے نام پر ان کے کزن کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں گورنر کو بدلنا ہے. کس کو گورنر بنایا جائے جو کوفہ جانے کے بعد محبان اہل بیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور محبان اہل بیت کو مغلوب کر دے؟ کسی کہنے والے نے کہا ایک انسان ہے، بڑا سخت ہے، بڑا جابر و ظالم ہے، اس کا دل نہیں بلکہ پتھر ہے، اور وہی یہ کام کر سکتا ہے. نہ وہ کون ہے؟ جلدی بتاؤ. بتایا گیا اس کا نام ہے عبید اللہ بن زیاد.
یہ بہت سخت گیر ہے۔ اس زمانے میں یہ گورنر تھا بصرہ کا۔ یزید نے فوراً خط بھیجا عبید اللہ بن زیاد کے پاس کہ تم فوراً اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرے گورنری دے کر اپنا قائم مقام بنا کر فوراً کوفہ پہنچو۔ اور کوفہ پہنچنے کے بعد میں ہم یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں لوگ حسین بن علی کے نام پہ بیعت کر رہے ہیں، محبان اہل بیت میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے خلاف نشستیں ہو رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ فوراً وہاں پہنچنے کے بعد میں تم محبان اہل بیت کا سر کچل دو اور امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو۔ اگر وہ میرے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں فبیہ، ٹھیک ہے، ورنہ تم مسلم بن عقیل کا معاذ اللہ کام تمام کر دو۔ واقعی عبید اللہ بن زیاد ظالم و جابر تھا، انتہائی سخت گیر انسان۔ اس نے یزید کا پروانہ پاتے ہی اپنے بھائی کو قائم مقام بنایا، عثمان بن زیاد کو، اور پھر وہ روانہ ہوا کوفے کی جانب۔ بصرہ سے کوفہ جانے میں ایک اہم جو موڑ آتا ہے راستہ، اس کا نام ہے قادسیہ۔ اتنا چالاک تھا، ظالم تھا ہی کم بخت، یہ قادسیہ تک اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچا اپنے لباس میں۔ قادسیہ کے بعد کوفہ جانے کے لیے لباس بدل دیا، یعنی حجازی لباس پہنا۔ ایسا کیوں کیا اس نے؟ اس کو معلوم تھا، اس کو جاسوس ذریعہ معلوم ہو گیا تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کے نام خط لکھ دیا ہے، انہیں بلایا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اور یہ بات جب اہل کوفہ کو معلوم ہوئی تو معلوم ہے محبان اہل بیت کا ذوق بڑھنے لگا، یعنی ذوق دیدار، ذوق زیارت ان کا اس میں اضافہ ہونے لگا، اور وہ دیوانہ وار امام عالی مقام کا انتظار روزانہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے شہزادے اب آئیں گے تب آئیں گے۔ لوگ دیوانہ وار منتظر تھے۔ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا تھا کہ پورے کوفے والے ہزاروں کی تعداد میں حسین بن علی کا راستہ تک رہے ہیں، ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے بے چین ہیں، ان کی زیارت کے لیے مضطرب و بے قرار ہیں۔ اس نے اسی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ پیترا بدلا، چال بدلی۔ قادسیہ سے کوفہ جانے میں کیا کیا؟ لباس بدل کر حجازی لباس پہنا اور نقاب ڈال دیا، تاکہ لوگ جب دیکھیں گے حجازی لباس میں آ رہا ہے، ہو نہ ہو امام حسین ہے، تاکہ لوگ مجھ سے برا سلوک نہ کریں اور امام حسین سمجھ کے میرا ساتھ دیں، تاکہ میں آرام سے گورنر ہاؤس تک پہنچ جاؤں، ورنہ تو میرا یہ لوگ حال بدل دیں گے، میرا حال خراب کر دیں گے، جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، جانے میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ حجازی لباس پہ چلنے لگا۔ جب کوفہ پہنچا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جب سے کوفے والوں کو معلوم ہوا تھا امام علی مقام تشریف لانے والے ہیں، تو لوگ روزانہ آپ کا انتظار کرتے تھے، اب آئیں گے تب آئیں گے۔ جب لوگوں نے دیکھا، اور یہ پہنچا کب کوفے میں؟ رات کے اندھیرے میں پہنچا ہے، رات کی تاریکی میں پہنچا ہے۔ جب کوفے والوں نے دیکھا کہ لباس حجازی ہے، ہو نہ ہو یہی امام حسین ہیں، تو معلوم ہے ہزاروں کا مجمع تھا، تمام لوگوں نے ایک آواز میں نعرہ لگایا، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، مرحبا مرحبا مرحبا، خیرہ مقدم خیرہ مقدم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کی راہوں میں پلکیں بچھاتے ہیں۔ لوگوں نے دیوانگی کا اظہار کیا، اتنا بڑا چالو تھا۔ ظالم ابن زیاد کچھ نہیں بول رہا ہے، خاموشی کے ساتھ مجمع کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جب نعرے پہ نعرے لوگوں نے لگانا شروع کیا، امام عالی مقام کی محبت کا مظاہرہ کیا، دیوانگی کا اظہار کیا، گورنر ہاؤس جو ہی قریب آیا، ابن زیاد کے چمچے نے کہا، لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ حسین بن علی نہیں ہے، یہ عبید اللہ بن زیاد ہیں، کوفے کے نئے گورنر ہیں، راستہ چھوڑو۔
بالآخر ابن زیاد گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد پھر اس نے کیسے کیسے مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں، زندگی باقی رہی۔ انشاءاللہ آئندہ کل آپ سماعت فرمائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تبرک لے آئیں۔